بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی جو بجٹ اس وقت اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے اور وہ اگریمنٹ ہو گیا، تو اس اگریمنٹ کے بعد کیا یہ پاسبلٹی ہے شہباز شریف کے صاحب کی جو حکومت ہے، کیا اس کو فارغ کر دیا جائے گا؟ کیا اس قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی اس قسم کی سوچ بچار ہے؟ اور یہ جو امیدیں اگر فرض کریں کسی کی ہیں، بہت سے کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو تجزیہ کار ہیں، ان کی وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کی اس قسم کی امیدیں ہیں. تو کیا اس قسم کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اور اس کے اوپر میری اپنی معلومات ہیں، میری کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی بات ہوئی. پھر حکومت کیا سوچ رہی ہے، پی ٹی آئی والے کیا سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر میں بات کروں گا. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کافی مطلب ہے کہ انکریجنگ بات چیت تقریباً کافی آگے تک جا چکی ہے. اب چھوٹے موٹے کچھ مطلب ہے کہ ایشوز ہیں، پرائم جو بیسک ایشوز ہیں، ان کے اوپر آلریڈی ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے، براڈر ایگریمنٹ. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کل پیسہ جو ہے روپیہ، اس کی قیمت کافی مطلب کہ وہ اسٹرینتھن ہوا اگینسٹ ڈالر. کچھ 4.5 روپے ایک مطلب ہے کہ 4.5 روپے اگینسٹ ڈالر جو ہے وہ مطلب ہے کہ انکریز ہوا، وہ قیمت ڈالر کی کم ہوئی. تو یہ، اور اس کے علاوہ چائنا سے بھی بڑی انکریجنگ خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی 2.3 بلین، اور پھر کچھ اور بھی ان کی طرف سے پھر اور ساری جو خبریں خیر انکریجنگ آ رہی ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے بجٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں میں بجٹ بھی پاس ہو جائے گا. تو یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اور جس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں، وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر خاص طور کے اوپر ان پی ٹی آئیز کے بڑے کلوز جن کے ساتھ لنکس ہیں، جن کچھ اخبار نویسوں کے، وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. اخبار نویس کے ہیں یا اینکرز کے ہیں یا تجزیہ کار کے ہیں، واٹ ایور، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اب جیسے یہ بجٹ پاس ہوگا، انتظار صرف بجٹ کے پاس ہونے کا اور آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہونے کا، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشنز ہو جائیں گے، اور اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی مطلب ہے کہ اس قسم کی اگر کسی کو امیدیں ہیں کہ ہم کوئی اس قسم کا رول ادا کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل یہ امپاسبل ہے. ہم کسی قسم کا اس سلسلے میں کوئی رول ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم شہباز شریف صاحب کی حکومت کو عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر یا پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر ہم اس گورنمنٹ کو کہیں گے کہ جی آپ گھر جائیں اور فوری طور کے اوپر الیکشن کروا دیں. یہ وہی والی بات، پہلی والی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم ماضی سے ہم نے سبق سیکھا. ماضی میں ہم ظاہر ہے پولیٹیکل افیئرز میں انٹرفیئرنس ہم کرتے رہے، لیکن اب ہم ایک ڈیسیژن انسٹیٹیوشن نے لے لیا، اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے پولیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا، اور اس قسم کے معاملات میں ہم نے انٹرفیئر نہیں کرنا. یہ پولیٹیشنز کے درمیان گورنمنٹ اگر خود چاہتی ہے کہ جی الیکشن کروا رہے تو جی بسم اللہ. اگر عمران خان صاحب ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، اور پھر آپس میں دونوں مطلب ہے کہ فریق گورنمنٹ اور اپوزیشن وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جس قسم کا مرضی فیصلہ کر لیں، لیکن کوئی یہ امید نہ رکھے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے پولیٹیکل افیئرز میں انٹرفیئر کرے گی یا کسی کی خواہش کو پورا کرے گی. اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی کے لحاظ سے پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جو بھی یہ باتیں ہیں، ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بتایا جس طرح کے طوفان بدتمیزی وہ جاری ہے، سارا کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز نے بھی اب کافی مطلب ہے کہ انسلٹنگ ریمارکس کہہ لیں یا ایک اسالٹ، ایک اگریسو اسالٹ سٹارٹ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے جو سینئر، ان کی جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کے متعلق. تو اس سے ظاہر ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک انیزینس ہے، ناخوش ہے اسٹیبلشمنٹ اس چیز سے. تو میں ویسے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ امید ہو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر تو گالم گلوچ بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی بھی کنڈیم نہیں کر رہا. پی ٹی آئی کا مطلب ہے کوئی اہم رہنما عمران خان صاحب اس کو کنڈیم نہیں کر رہے، اور وہ بلکہ پریشر ود ایوری پاسنگ ڈے نیوٹرلز کے اوپر بڑھاتے جا رہے ہیں. اور وہ جو چیزیں ہیں، بلکہ اب تو وہ جو وہی الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ جی آپ تو اب الیکشن میں یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں اس میں کہ جی سوری ناٹ لوکل گورنمنٹ، یہ ضمنی الیکشن جو بائی الیکشن آنے والے ہیں پنجاب میں، اس میں
کہ اب تو فوج جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے حکومت کا. یہ جو پی ایم ایل این اور جو حکومتی پارٹی ہے اگینسٹ پی ٹی آئی، اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ کہا گیا جی کہ یہ بات چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی تو ان کو ایک ذرہ برابر کوئی ایویڈنس لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بدنام کرنے کی، اور چونکہ ظاہر ہے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے. تیسرا جو فریق ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی اس تمام ایگریشن کے باوجود پی ٹی آئی کی ابھی بھی یہ ہے کہ جی ہم پریشر چونکہ ڈال رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے یہ پریشر ڈل جائے اور فوج کے اندر سے، فوج کے ہائی کمانڈ کے اوپر کوئی پریشر آ جائے کہ جی آپ پی ٹی آئی کی بات مان لیں اور ان کو الیکشن کروا دیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ایز آف ٹوڈے، جو میری انفارمیشن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی مجھے یہ بات کنفرم کی کہ ان کا جو پہلے بیک گراؤنڈ کانٹیکٹس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی لوگوں کے تھے، تو اب بہت حد تک یہ ڈرائی اپ ہو چکے ہیں اور بڑے ہی کم کانٹیکٹس ہیں. اور اب پہلے تو عمران خان صاحب نے کہا نا بڑے اس سے کہ جی کہ میں نے بلاک کر دیا، تو اب میرا خیال ہے کہ بلاک دوسری سائڈ سے بھی کافی لوگ بلاک ہو گئے ہیں، جو مجھے اندازہ جس چیز سے ہوا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جی وہ بھی اس بات پہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ جن کی بہت سے لوگوں سے بات ہوتی رہتی تھی وہ اب کہتے ہیں کہ ہماری تو بات ہی نہیں ہوتی، اور اب وہ بھی کچھ کلیئر نہیں ہے ان کو کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہ امید ہے کہ جی اس پریشر کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہماری مرضی سے ریئیکٹ کرے گی. تیسرا پلیئر جو حکومت کا ہے، اب حکومت کا ظاہر ہے بڑے مشکل فیصلے کیے، آگے بھی ظاہر ہے مشکلات ڈیفینیٹلی ہوں گی، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو معاشی جو جس قسم کی ابھی کچھ مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے کچھ پازیٹیوٹی آئی، پھر یہ جو روپے کی آپ نے دیکھا اگینسٹ ڈالر جو روپیہ مضبوط ہوا، اور پھر آگے جو کچھ ہے کہ جی چائنا کا بھی پیسہ آ رہا ہے اور کچھ اور چیزیں، یہ اگر اس طرح سے چلتی رہیں چیزیں اور یہ جو معاہدہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ جو فارمل اگریمنٹ سائن ہو جائے گا یا اناؤنس ہو جائے گا بورڈ جو آئی ایم ایف کا، وہ شاید جولائی کے شاید فرسٹ ویک میں اس قسم کی فائنل یہ چیز ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹرینتھن ہوگی گورنمنٹ، اسٹرانگ ہوگی گورنمنٹ کی پوزیشن، زیادہ بہتر ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، میں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی کمپلیٹ سپورٹ ہے اس وقت شہباز شریف گورنمنٹ کی. اس وقت میں کہہ رہا تھا، آج بھی میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ ان کی کمپلیٹ سپورٹ ہے، لیکن وہی سیاسی معاملات میں نہیں. سیاست کے لیے تو آپ جو مرضی کریں، لیکن ظاہر ہے ایک فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، آئی ایس آئی جی ہے، وہ ایک حکومت کے سبسروینٹ ان کے انڈر ادارے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے ہر حکومت جو بھی ہو، بے شک وہ عمران خان ہو، بے شک وہ شہباز شریف ہو، کسی بھی گورنمنٹ ہو، ان کو گورنمنٹ کو ہر اس جائز کام میں سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہ سپورٹ کم از کم ان کو بالکل ہر طریقے سے حاصل ہے. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بالکل میں نے دیکھا کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور جب حکومت میں بات کرتا ہوں، جو اہم ان کے لوگ ہیں، تو حکومت میں بھی یہی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں مطلب ہے کہ وہاں سے کم از کم ہمیں اب کسی قسم کی فکر والی بات اس قسم کی نہیں ہے. تو اب حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ جی یہ اپیرنٹلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے، اور 2023 اکتوبر میں الیکشن ہوگی، اس سے پہلے الیکشن ہونے والے نہیں ہیں. لیکن اینی ہاؤ الیکشن کی پہلے پاسبلٹی ہے، لیکن یہ پاسبلٹی جو ہے وہ یا تو یہ جو اتحادی ہیں آپس میں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان کو اگر سوٹ کرتا ہے پہلے الیکشن کروا لیں، ان کے اندر یا کوئی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کوئی سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر شاید پاسبلٹی ہو جائے گی، یا عمران خان صاحب تھوڑا سا اپنے آپ میں لچک لائیں، بات چیت کے لیے انگیج کریں گے، تو اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں کوئی الیکشنز، پہلے الیکشنز کی بات ہو جائے. ادروائز جو ہے اس وقت معاملات جو ہیں، یہ جو تیسری پارٹی ہے جو حکومت کی میں بات کروں، حکومت اور اتحادیوں کی، اس وقت ان کی پوزیشن ایز اگینسٹ عمران خان وہ کافی حد تک پولیٹیکلی سیاسی طور کے اوپر بہتر ہو گئی ہے. اور یہی جو اکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں پازیٹیو چلتی ہیں تو یہ مزید ان کی مطلب ہے کہ یہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو کم بیک کرنا ہے، اور یہ جو ظاہرہ پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی کافی پاپولیرٹی ہے، لیکن یہ نیچے جائے گی. اگر اس کو نیچے جانے سے بچانا ہے تو اسمبلیوں کے اندر آنا، اور پھر جو چیزیں وہ باہر، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے احتجاج والا مسئلہ تو اتنا کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں، اور پھر دوسرا جو یہ ہے کہ جی آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے، آپ نے امبیرس کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کو بھی، ہر ایک کو ڈیفینسو پہ رکھنا ہے. یہ والی پالیسی میرا نہیں خیال کہ چل سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ جی
کوئی اس قسم کا کہ جی ہم نے کوئی رسپانس دینا ہے یا کوئی اگریسو رسپانس، ابھی تک انہوں نے بالکل خاموشی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو خاموشی کی پالیسی ہے، یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ ایک پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تاکہ مزید اگر فرض کریں اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا کہ جی عمران خان صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں تو ان کے کہنے کے اوپر شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور الیکشن کروا دیں، یہ کام اب انہوں نے نہیں کرنا۔ اور اگر اس کے اوپر اگر وہ خاموشی ان کی طرف سے رہے گی، اور اگر وہ فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ بڑھتی رہے، لیکن اینی ہاؤ اس قسم کے حالات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے کسی بھی کام کے لیے تیار نہیں۔